اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ وہ ہجرت کا دن بھی جس دن اجازت ملی وہ دوشنبہ اور شوال کا ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں سفر کا مہینہ تھا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ نبی علیہ السلام، ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور رہبر عبداللہ بن ارقط جو ہم رکاب تھے، ان سفر جاری کیا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آئے۔ 3 دن تک غار ثور کے اندر آپ نے گزارا کیونکہ مشرکین تعاقب میں تھے۔ پھر سمندر کے ساحل کی راہ لے کر کے مدینہ کے قریب پہنچے۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا۔ مدینے کے لوگ کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مدینے کے لوگ صبح تڑکے سورج نکلنے سے پہلے ہی روزانہ مدینے سے بستی کے باہر بھیڑ عورتیں مرد سب جا کر کے انتظار کرتے کہ کہیں سے کوئی قافلہ آتا ہوا دکھائی دے، لیکن جب سورج کی تمازت اور اس کی گرمی شدید ہو جاتی تو مایوس ہو کر کے واپس آ جاتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی اپنے چھت کے اوپر بالکنی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کی نظر 2 حرکت کرنے والے سایوں کے اوپر پڑی کہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے 2 جسم مدینے کی طرف آ رہے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ ہو نہ ہو یہی وہ ذات ہے جس کا انتظار مدینے کے لوگ کرتے ہیں۔ اس نے اپنے چھت سے ہی آواز لگانا شروع کیا کہ اے مدینے کے لوگوں، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ رہا ہے، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ رہا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی مدینے کے اندر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی اور مدینے کے مرد اور عورت سارے کے سارے نکل کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پورا مدینہ امٹ پڑا۔ چھوٹی چھوٹی ننھی منھی بچیاں دف لے کر کے نبی علیہ السلام کے استقبال میں پہنچیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں قصیدے پڑھنے لگی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، آج مدینے کے آسمان پر چاند طلوع ہو گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کشاں مدینے کی طرف آئے۔ بہرحال یہ واقعہ بھی اگر آپ ہجرت کا واقعہ پڑھیں گے سیرت کی کتابوں میں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک لمحہ اپنے نبی کا ایک لمحہ عبرتوں اور نصیحتوں سے بھرا ہوا ہم مومنوں کے لیے بہت بڑی نصیحتیں اور بہت بڑی تسلیاں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی بہت ساری نشانیاں ان واقعات میں اور ان سیرت طیبہ کی اس کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں اترے جسے آج قبا کا نام، پہلے بھی قبا کا نام کہا جاتا تھا۔ قبا 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا اور مسجد قبا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی۔ جمعہ کے دن مدینے کے شہر کا ارادہ کیا، نماز کا وقت بنی سالم میں ہو گیا، اترے، سب مسلمانوں کو جمع کیا جن کی تعداد تقریباً 100 تھی۔ چنانچہ یہ پہلا جمعہ تھا جو مدینے کے اندر ہجرت کے بعد یہ فرض ہوا مسلمانوں کے اوپر اور مدینے کے اندر قائم ہوا۔ پھر آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے۔ مدینے کے لوگ اونٹنی کا مہار پکڑتے اور اسے اپنے اپنے گھروں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے۔ کوئی کہتا آپ ہمارے گھر مہمان رہیں گے، کوئی کہتا آپ ہمارے گھر مہمان رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اس اونٹنی کے نکیل کو چھوڑ دو، اللہ کے حکم سے یہ چل رہی ہے، یہ جہاں بیٹھے گی وہی میری جگہ ہوگی، میں وہیں قیام کروں گا۔ چنانچہ اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا اور وہ چلتے چلتے اس مقام پر بیٹھ گئی، اس مقام پر بیٹھ گئی جو کسی کا گھر نہیں تھا، جو آج مسجد نبوی کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس جگہ اس مسجد نبوی کے مقام پر بیٹھ گئی اور یہ زمین بنی نجار کے 2 لڑکے سہل اور سہیل کے جانوروں کا استبل یا کھجوروں کو خشک کرنے کی جگہ تھی، جو دونوں یتیم تھے۔ آپ وہیں اتر پڑے۔ دروازے کے اسی میدان کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ جب دیکھا کہ نبی اتر پڑے تو فوری طور پر وہ کجاوا لے کے اپنے گھر کے اندر بھاگ گئے۔ نبی علیہ السلام کے اونٹنی کا کجاوا لے کر اپنے گھر میں گھس گئے، یعنی یہ شرف مجھے حاصل ہے کیونکہ اللہ کے نبی میرے گھر کے سامنے آئے۔ وہی جگہ تھی جہاں نبی علیہ السلام نے
مسجد تعمیر کی کھجوروں کی. یہ مسجد قباء کے بعد یہ سب سے پہلی مسجد تھی جسے یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کے اندر نماز پڑھے اسے ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 کے برابر ملتا ہے. اور اسی کے قرب میں، اسی کے جوار میں وہیں ابو ایوب انصاری کا گھر تھا. ابو ایوب انصاری 2 منزلہ ان کا گھر تھا. اپنے سارے سامان کو لے کر اللہ کے نبی نے کہا مجھے کہنے لگے یہیں آرام کرے، لیکن ابو ایوب انصاری نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اوپر رہیں اور آپ ہمارے گھر کے نیچے رہیں؟ ہم نیچے رہیں گے، آپ اس دوسرے محلے کے اوپر آپ قیام پذیر ہوں. اسی میں آتا ہے اللہ اکبر وہ مسلمان تھے کس انداز سے، اور ہمارے نبی کی سادگی بھی کیا تھی. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب مدینے کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی دفعہ مدینے کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اجنبیت کا عالم یہ ہے، مسلمان ہو چکے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنے نبی کو اس سے پہلے دیکھا تو نہیں تھا، انہوں نے دیکھا نہیں تھا. کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بغل میں بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی سے تھوڑا زیادہ عمر تھی ان کی، معمر بھی تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر ہی اللہ